बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का वीडियो का टाइटल आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आज के वीडियो का टाइटल देखिए, ऊपर लिखा हुआ है टैटू टैटू। आज के वीडियो का टाइटल है टैटू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टैटू, हिंदी में कहते हैं गोदना। टैटू, गोदना कितना बड़ा गुनाह अजीम है कि हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में 1450 साल पहले बता दिया है कि कितनी बड़ी गुनाह है, और ऐसा गुनाह जिसके ऊपर लानत के काबिल गुनाह है। अभी मैं हदीस पढ़ूंगा किताब देख के, लानत के काबिल कुछ गुनाह हैं, 4, 6, 10 गुनाह ऐसे हैं जिस पे गुनाह के साथ साथ लानत के काबिल हैं। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल है टैटू। अंग्रेजी में कहते हैं टैटू, हिंदी में कहते हैं गोदना। और समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए, कुछ मर्द औरत ऐसे कुछ मर्द औरत हाथों के ऊपर किसी का नाम लिखवाते हैं। यानी औरत अपने किसी बॉयफ्रेंड और हस्बैंड का नाम लिखवाती है, और हस्बैंड कोई अपने चहेते का नाम लिखवाता है। हाथ पे लिखाते हैं, यहाँ हाथ पे लिखाते हैं, यहाँ हाथ पे लिखाते हैं, गर्दन पे टैटू बनवाते हैं, छाती पे टैटू बनवाते हैं, कमर पे टैटू बनवाते हैं, यहाँ तक कि कुछ हरामुद्दहर सुना हूँ मैं कि शर्मगाह के आगे पीछे भी टैटू बनवाते हैं। हाँ, ये हरामुद्दहर लोग हैं। यह बीमारी टैटू मतलब इतना केमिकल के या इलेक्ट्रिक के जरिए, मैंने वैसे बनाते हुए तो देखा है, मशीन होती है ट्र क्या बोलती है। टैटू का मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई गोदना गोद दिया जाए जो मिटाने से भी न मिटता हो, उसे टैटू कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टैटू, हिंदी में कहते हैं गोदना। हाँ, कितना खतरनाक गुनाह है। इस गुनाह में नॉन मुस्लिम तो 90% इन्वॉल्व हैं। नॉन मुस्लिम जो मुसलमान भाई नहीं हैं, हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, तो 90% मर्द औरत इस गुनाह में इन्वॉल्व हैं। और मुसलमानों के दरमियान भी 5-10% शैतान हैं। वो अलग बात है कि उन्हें मैं मुसलमान मानता ही नहीं, वो मुनाफिक हैं। 5-10% मुसलमानों के दरमियान भी शैतान हो गए हैं, जो मुसलमान, नाम तो मुसलमान है लेकिन काम टोटल शैतान का है। टैटू, आज के वीडियो का टाइटल है टैटू गोदना, या ऐसा निशान बनवाना जो मिटाने से ना मिटे। ये गुनाह के साथ साथ बहुत बड़ा लानत के लिए हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लानत का मुस्तहिक है ऐसे गुनाह। मैं एक हदीस है, किताब देख के पढ़ता हूँ, 2 मरतबा पढ़ूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। सुनिए गौर से। चंद गुनाह लानत का सबब हैं। चंद गुनाह लानत का सबब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वाली और गोदवाने वाली औरत पर, और सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई है, और कुत्ते के खरीदने, बेचने और जिना की कमाई से मना फरमाया है, और तस्वीर बनाने वालों पर लानत फरमाई है। यह हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5347, अबू हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसमें कोई इश्काल हुआ? रूए ज़मीन पर कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे बेहतरीन किताब सही बुखारी है। फिर सुने गौर से इस हदीस को। चंद गुनाह लानत के सबब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वाली, यही जो टैटू होता है, गोदने वाली और गोदवाने वाली, बनाने वाले और बनवाने वाली औरत पर, अब पहले तो औरत था लेकिन आज मर्द औरत दोनों शामिल हैं गोदने और गोदवाने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वाली और गोदने वाली औरत पर, और सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई है,
اور کتے کے خریدنے بیچنے پر اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5347، حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نوٹ: بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گودنا کہتے ہیں۔ بدن پہ ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گودنا کہتے ہیں۔ اس میں 5 گناہ بڑے بڑے آئے۔ ایک تو گودنا ٹیٹو، دوسرے سود خانہ کھانے والے کھنانے والے، تیسرا کتا بیچنے بچانے والے، اور چوتھا زناکاری جسے بلاತ್ಕಾರ کہتے ہیں، عصمت دری بلاತ್ಕಾರ، زنا، ریپ جسے کہتے ہیں، جو فاحشہ مرد عورت ہوتے ہیں جو دھندا کرتے ہیں اس کو۔ اور 5واں تصویر بنانے والے پہ، اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، تصویر بنانے والے پہ۔ ہاں 5 گناہ ہو گئے، گودنا بنانے اور بنوانے والے پہ، سود کھانے اور کھلانے والے پہ، کتا بیچنے اور پالنے والے پہ، کتا حرام جانور ہے، اور چوتھا زناکاری، عیاشی، جناکاری، حرام کاری والا پر، اور 5واں ہے تصویر اور فوٹو بنانے والے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5347، ابو حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہاں ہندو بھائی کے ہاں بھی کہا جاتا ہے چتروریہن اپریہت بھاٹ اور کب ان کو نرک صحیح ہے اوروں کو جب تب۔ ہندو بھی کہتے ہیں چتروریہن اپریہت بھاٹ اور کب ان کو تو نرک ضرور ہے جہنم، اوروں کو جب تب۔ چتروریہن مطلب فوٹو بنانے والا، اپریہت مطلب جو بھوش وکتا ہے، چتروریہن اپریہت بھاٹ جو ہنسی مذاق کرواتا ہے، بلے ہر دگ دگ ہے، بلو ہر دگ دگ ہے کہتا ہے، ہنساتا ہے۔ اور کبھی جو کویتا کرتے ہیں، جو کبھی بناتے ہیں کچھ بھی جھوٹی پوری، مطلب رائی کا پہاڑ کی رائی بناتے ہیں۔ ہندو بھائی کیا کہا ہے چتروریہن اپریہت بھاٹ اور کب ان کو تو نرک مانے جہنم ہوگی، باقی کو کبھی ہو جائے گی کبھی نہیں ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے کتاب سے پڑھا، اس پہ 5 گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹیٹو جسے گودنا کہتے ہیں، ٹیٹو بنوانے والا، سود کھانے اور کھلانے والا، زناکار مرد عورت، زنا کی کمائی کرنے والا، عیاشی کا اڈا چلانے والا، اور اس کے بعد کتا پالنا، بیچنا، خریدنا، اور اس کے بعد فوٹو بنانے والے۔ ان 5 لوگوں پر گناہ کے ساتھ ساتھ لعنت ہوتی ہے۔ ہاں لہٰذا آج کے ویڈیو کا میں نے ٹائٹل ہی بنا ہے ٹیٹو۔ میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ غیر مسلمان، نان مسلم، اس میں تو 90-95% چاہے ہندو ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، انوالو ہیں، اور کچھ نام نہاد کے مسلمان جنہیں میں منافق مانتا ہوں 5% ہوں گے، زیادہ بھی نہیں ہے مسلمانوں میں، ان میں بھی آوارہ لڑکے اور لڑکیاں ٹیٹو اور گودنا بنوانے کا کام کرتے ہیں۔ ہاں بہت بڑی گناہ کے ساتھ ساتھ لعنت بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات نے سنا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ویڈیو بڑی نہیں بنانی ہے، بس نشاندہی کرنی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ رب العزت اتنی سنگین برائیوں سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچا دے، یہی میری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، قرآن کے احکامات کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سیرت اور سنت پر عمل کر کے اس زندگی کو ہم سب کو گزارنے والا بنائے۔ اور چھوٹی بڑی جتنی گناہ ہیں، یہ 5 گناہ ہیں جو یہاں گنائی گئی، ان کے علاوہ جتنی چھوٹی بڑی گناہیں ہیں ان سب سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ گناہ اور آج کا ویڈیو ٹیٹو، اس سے تو ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو بچنا چاہیے، لیکن غیر مسلم بچے کہ نہ بچے، انہیں اللہ ہدایت دے کہ نہ دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کا جہنم بھی بہت بڑا،
اللہ کا جنت بھی بڑا، اللہ جس کو ہدایت دے دے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے گا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ رونا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے جو ماڈرن کے زمانے کے مسلمان ہم اور آپ ہیں، انہی کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بہت درد ہوا تھا، تو کڑھن بھرا انہوں نے کہہ دیا تھا، تما میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہے۔ اور علامہ اقبال کا ہی شعر وہ ہے، جمع سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور علامہ اقبال نے جواب شکوہ کا آخری بند کہہ دیا، بہت بہترین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے کہتے ہیں کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا میں گنگنایا کرتا ہوں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچائے، اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے، ہم سب کو بڑی بڑی چھوٹی بڑی ہر گناہ سے بچنے والا بنائے، اور نیکی کر کے جنت میں جانے والا بنائے، اور جنت میں جنت الفردوس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔